الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله رب محمد صلى عليه وسلم وعلى ذويه وآله أبد الدهور وكرم. محترم بھائیو، آج ہفتہ وار درس جو ہم اسلامی عقائد و مسائل نامی کتاب سے سنتے ہیں، اس میں ہمارا آج کا عنوان ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نورانیت اور بشریت. عنوان کا نمبر ہے 14، چیپٹر نمبر 14. اس حیثیت سے سنیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں. یہاں پر ایک مسئلہ گزارش کر دوں کہ ہم اہل سنت و جماعت نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نور بھی مانتے ہیں اور بشر بھی مانتے ہیں. آپ کو اللہ کی نورانی مخلوق بھی مانتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انسان بھی مانتے ہیں، بشر بھی مانتے ہیں، آدمی بھی کہتے ہیں، حضرت آدم کی اولاد بھی کہتے ہیں. البتہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ کی ذات پاک کو نورانی ماننا یہ بھی ضروری ہے، لیکن اگر کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نور نہ کہے، نور نہ مانے، اعتقاد نہ کرے، بلکہ وہ آدمی کہے، انسان کہے، تو ہمارے نزدیک وہ گمراہ ہے، کافر نہیں ہے، گمراہ ہے، راہ سے ہٹا ہوا ہے، ضلالت میں ہے، بدعتی ہے، یہ کہیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی یہ کہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انسان نہیں ہے بلکہ وہ نور ہے، یا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشریت، آدمیت، انسانیت کا انکار کرے. بشریت کا مطلب کیا ہے؟ بشر یعنی انسان، آدمی. تو حضور کے بشر ہونے کا انکار کرے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. بعض نادان بے وقوف لوگ وہ اہل سنت و جماعت پر یہ تہمت لگاتے ہیں کہ یہ سنی لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انسان نہیں مانتے بلکہ اللہ کی نورانی مخلوق مانتے ہیں. ہاں ضرور ہم حضور کو اللہ کی نورانی مخلوق جانتے ہیں، اور اللہ کے نور میں سے سب سے بہترین، سب سے عمدہ اور سب سے اعلیٰ و ارفع نور حضور ہی کو مانتے ہیں. کائنات میں سب سے زیادہ نورانیت اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ صرف حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ہے، اور باقی جس کو جو حاصل ہے وہ حضور کے صدقے میں حاصل ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نور کے ساتھ ساتھ بشر بھی مانتے ہیں، اور بشریت کا جو انکار کرے اسے دائرہ اسلام سے خارج مانتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بشریت کے طور پر خود قرآن پاک میں ذکر کیا گیا اور فرمایا گیا کہ آپ بشر ہیں، اور خود حضور کو حکم دیا گیا کہ آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں تو بشر ہوں. تو بشر ہونے کا انکار کرنے کا مطلب یہ ہے، بشریت کا انکار کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم قرآن کی آیت کا انکار کر رہے ہیں، اور قرآن کی آیت کا انکار، کسی ایک آیت کا انکار بھی آدمی کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، کافر بنا دیتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ہم چلتے ہیں آگے کہ یقیناً انبیاء کرام بشر ہیں، یعنی آدم کی اولاد ہیں، اور یہ قرآن کریم سے ثابت ہے، اور اس بات کا مطلقاً انکار کفر ہے. نبی جن سے بشر میں سے آتے ہیں، بشر کی کیٹیگری سے آتے ہیں، جنس، اور انسان ہی ہوتے ہیں، جنات یا فرشتے نہیں ہوتے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی بشر ہیں، انسان ہیں، آدمی ہیں،
عام طور پر یہ مغالطہ دیا جاتا ہے کہ نورانیت اور بشریت دو متضاد صفتیں ہیں، یا تو نور ہوگا، فرشتہ ہوگا، یا بشر ہوگا، انسان ہوگا، مٹی سے بنا ہوگا، تو دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک ساتھ کیسے جمع ہو سکتی ہے؟ تو یہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، یہ مغالطہ دیا جاتا ہے، حالانکہ اس بات کا حقیقت سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں، یہ مغالطہ ہے اور اس کا ہم جواب دیتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا اعتقاد یہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حقیقت کے اعتبار سے نور ہیں اور صورت کے اعتبار سے بے مثال بشر ہیں۔ محمد بشر ولیس کالبشر بل هو یاقوتۃ والناس کالحجر۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشر ہیں، آدمی ہیں، حضرت آدم کی اولاد سے تو ہیں، مگر عام لوگوں کی طرح نہیں، عام آدمیوں کی طرح نہیں، تمہارے میرے جیسے نہیں، بلکہ لوگوں میں ان کی مثال ایسی ہے جیسے یاقوت کی مثال پتھروں میں۔ اب جو یہ مغالطہ دیا جاتا ہے کہ دو الگ الگ صفتیں ہیں، نورانیت اور بشریت کی، ایک میں کیسے جو ہے وہ جمع ہو سکتی ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک آگے بھی جواب آ رہے ہیں اس کے، مگر اس کا ایک جواب جو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اس کو ذرا سن لیں گے تو بات سیدھی سی سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک آدمی ہے، ایک انسان ہے، کبھی ہم اس کو باپ کی حیثیت سے پکارتے ہیں، کبھی بیٹے کی حیثیت سے پکارتے ہیں، ایک ہی وقت میں وہ باپ بھی ہے، کبھی بیٹا بھی ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا شوہر ہے، کسی کا استاد ہے، کسی کا شاگرد ہے، تو ایک ہی شخص میں کئی حیثیتیں پائی جا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی طرح دیکھیے کہ جب حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، تو حضرت جبریل کوئی فرشتے کی شکل میں تھوڑی گئے تھے، بلکہ حضرت جبریل ان کے پاس جو گئے وہ انسان کی شکل میں گئے تھے، اور خود قرآن پاک بیان فرما رہا ہے، اس کو ہم سنیں گے۔ تو شکل و صورت کیا تھی ان کی؟ انسان کی، اور حقیقت کے اعتبار سے کیا تھے وہ؟ نورانی مخلوق حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو فرشتہ ہونے کے باوجود، نورانی مخلوق ہونے کے باوجود بشریت کی شکل اختیار کرنا ان کے لیے ممکن تھا، کیونکہ یہ اللہ کے کام ہے، اللہ جس کو دے، اللہ جس کو یہ قدرت ہے وہ کر سکے، اور جو جسے نہ دے تو وہ نہ کر سکے۔ اب ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نورانیت و بشریت کو قرآن کریم کی روشنی میں، قرآن کی آیات کی روشنی میں سمجھنے اور سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ پارہ ہے 16 سورہ کہف، آیت نمبر 110۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے، لوگوں سے فرما دیجئے جو آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تم نبی ہو تو یہ کر کے دکھاؤ، فرشتوں کی طرح ایسا ایسا کر کے دکھاؤ، یہ کمالات کر کے دکھاؤ، اس طرح کے کرشمے کر کے دکھاؤ، طرح طرح کی چیزیں وہ مطالبہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے انا بشر مثلکم یوحی الی، آپ فرما دیجئے کہ ظاہری صورت بشری میں تو میں تمہارے جیسا ہی انسان ہوں، تم جیسا ہی انسان ہوں، مگر مجھے اللہ تعالیٰ نے نعمت وحی کے ساتھ خاص کر دیا ہے، نعمت وحی سے مجھے خصوصیت عطا فرمائی ہے، لہذا یہ مت کہنا کہ تم اور میں برابر ہیں، وحی کا تحمل کرنے کی جو مجھے صلاحیت ہے وہ تمہیں کہاں؟ تو بشر تو میں ہوں لیکن تمہارے جیسا نہیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہے، نعوذ باللہ، اور نبی کو بڑے بھائی کی طرح مانو، جیسا کہ اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب میں لکھا، دیوبندیوں کے ابا نے۔ یہ اسماعیل دہلوی یہ وہ شخص ہے جس نے ہندوستان کے اندر سب سے پہلے وہابی مذہب کو رائج کرنے کے لیے اپنے اقدامات کیے۔ خیر، تو بشر ہونا الگ چیز ہے اور ہمارے جیسا ہونا الگ چیز ہے۔ کیا باپ اور بیٹا ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ باپ کا اپنا مقام ہے، بیٹے کا اپنا مقام ہے، استاد و شاگرد کا مقام ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ انسان تو انسان ہے، چاہے وہ بینا ہو چاہے نابینا ہو، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ کیا اندھے اور دیکھنے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر فرماتا ہے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ دونوں انسان ہیں، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، نہیں۔ تو اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ساتھ جو خصوصیت عطا فرمائی ہے، اور تمام انبیاء کے اوپر آپ کو جو فضیلت حاصل ہے، تو کہاں وہ کہاں ہم ایک جیسے کیسے ہو؟
وہی بات کہ محمد بشر ولیس کالبشر بل هو یاقوتۃ والناس کالحجر۔ دوسری آیت پاک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 15، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، یقیناً تمہارے پاس، اے لوگو، یقیناً تمہارے پاس اللہ تعالی کی طرف سے آیا دو چیزیں آئیں، کیا؟ ایک نور اور ایک روشن کتاب۔ اب اس آیت پاک کی تفسیر میں حضرت امام ابن جریر طبری عظیم مفسر ہے، فرماتے ہیں یعنی بالنور محمدن صلی اللہ علیہ وسلم الذي انار اللہ به الحق واظہر به الاسلام ومحق به الشرک، کہ نور سے مراد محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ کیا فرمایا؟ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، کہ تمہارے پاس دو چیزیں اللہ کی طرف سے آئیں، ایک نور اور ایک روشن کتاب۔ اور جب یہ لفظ اور آ جاتا ہے نا، نور اور روشن کتاب، تو اس کا مطلب یہ کہ پہلے والا، اور سے پہلے والا ایک الگ چیز ہے، اور کے بعد جو ہے وہ جس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ الگ چیز ہے۔ دو الگ الگ چیزوں کے بیچ میں لفظ اور لا کے بتایا جاتا ہے کہ یہ اس سے جدا ہے، یہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز، دونوں ایک نہیں۔ تو امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نور سے مراد محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حق کو روشن کیا، اسلام کو ظاہر کیا اور شرک کو مٹایا۔ امام حافظ الدین نصفی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں النور محمد لأنہ یہتدی بہ، نور سے مراد محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، اس لیے کہ اسی نور کے واسطے سے، اسی نور کے ذریعے سے، اسی نور کے توسل سے ہدایت ملتی ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں وفیہ اقوال، الاول ان المراد بالنور محمد وبالکتاب قرآن، وبالکتاب القرآن، والثانی أي القول الثاني أن المراد بالنور الإسلام وبالكتاب القرآن، والقول الثالث النور والكتاب هو القرآن، وهذا ضعيف لأن العطف يوجب المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه۔ اس آیت مبارکہ، اچھا یہ جو عربی عبارت پڑھی امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کا ترجمہ بیان کرتا ہوں کہ اس آیت مبارکہ میں نور سے مراد کیا ہے۔ اس بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ نور سے مراد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، اور کتاب سے مراد قرآن کریم۔ اور دیگر علماء کا قول کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نور سے مراد دین اسلام اور کتاب سے مراد قرآن کریم۔ اور تیسرا جو قول ہے علماء کا وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نور اور کتاب دونوں سے مراد قرآن کریم ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ یہ قول ضعیف ہے، کمزور ہے، کیونکہ عطف معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان ایک بات کا تقاضا کرتا ہے کہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ یہ بات میں نے آپ کو ابھی بتا دی کہ لفظ اور سے پہلے اور لفظ اور کے بعد جو دو چیزیں آتی ہیں، دونوں کا ذکر جو الگ الگ کیا جاتا ہے وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ پہلے والی چیز دوسرے والی چیز سے جدا ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ نور سے مراد اور قرآن سے، نور سے اور روشن کتاب ان دونوں سے مراد قرآن کریم ہے، یہ قول کمزور ہے، یہ بات کمزور ہے۔ نیز امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ سورہ بقرہ کی آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس آیت پاک کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وسمی الرسول نورا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، یعنی محمد۔ ترجمہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نور کہا گیا ہے۔ کون کہتا ہے؟ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں۔ کون سی آیت کے بارے میں؟ وہ جو آیت ہے نا سورہ بقرہ کی اسٹارٹ میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدا کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ حضور نے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو نور کہا ہے اس آیت پاک میں۔ وہ آیت کیا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ اب خود فرماتے امام رازی تفسیر میں، یعنی نور سے مراد کیا ہے؟ محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ ترجمہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو نور کہا گیا ہے، جیسے اس آیت میں، یعنی قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین میں، کہ یقیناً تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا
ایک نور اور روشن کتاب۔ اور یہاں نور سے مراد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ اسی طرح دیکھیے تیسری آیت ہم پڑھتے ہیں اسی باب میں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی نورانیت عطا فرمائی، اور وہ نور ہیں، اللہ کے نور ہیں، نور ہدایت ہیں، حقیقت کے اعتبار سے نور ہیں، ظاہر کے اعتبار سے بشر ہیں۔ وہ آیت پاک کیا ہے؟ پارہ 16 سورہ مریم آیت نمبر 17 فرماتا ہے پروردگار عالم فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ تو اس مریم کی طرف، تو مریم، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف ہم نے اپنا روحانی بندہ بھیجا، ہم نے اپنا روحانی یعنی جبریل امین کو بھیجا، وہ اس کے سامنے ایک تندرست آدمی کے روپ میں ظاہر ہوا۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک حدیث پاک میں آیا کہ ابو جہل نے کسی شخص کا حق مار لیا مکہ مکرمہ میں، اور وہ شخص آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ وہ فلاں شخص جو ہے، اچھا یہ وہ زمانہ ہے جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا تھا اعلان نبوت فرمایا تھا، تو وہ شخص جو حضور کے پاس آیا ابھی وہ بھی ایمان نہیں لایا تھا، حضور کو نبی کی حیثیت سے وہ جانتا بھی نہیں تھا۔ لوگوں نے کہا کہ ان کے پاس جاؤ، یہ تمہارا حق دلا دیں گے۔ ابو جہل نے اس سے خریدا، کچھ غالباً اونٹ وغیرہ خریدا، اس کے پیسے نہیں دیے اور کہا کہ جاؤ، نہیں دیتا۔ وہ حضور کے پاس آیا، حضور اس کو اپنے ساتھ لے کر گئے اس کے پاس، ابو جہل کے پاس، کہا دو، کہا نہیں دیتا ہوں، کیا کر لو گے؟ تو اتنے میں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ انتہائی ہیبت ناک شکل میں ظاہر ہوئے، ایک اونٹ کی شکل میں، اور قریب تھا کہ وہ اسے کھا جاتے یا اسے مارتے ابو جہل کو۔ عام آدمی نہیں دیکھ رہے تھے یہ سب، لیکن ابو جہل کو نظر آ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ایسا ایسا معاملہ ہے، غالباً اونٹ ہی تھا وہ، مجھے یاد پڑتا ہے، میں حدیث پاک کے الفاظ مجھے اس وقت ذہن میں نہیں۔ تو علماء نے اس پر بھی یہی کہا کہ وہ جو ایک خطرناک جانور کی شکل میں ڈرانے کے لیے اسے ظاہر ہوئے تھے، تو وہ کون تھے؟ وہ جبریل تھے یا کوئی اور تھے؟ تو سب نے کہا جبریل تھے۔ تو پھر وہ جو شکل تھی وہ کیا تھی؟ تو وہ ظاہر کے اعتبار سے تھی، اور حقیقت کے اعتبار سے وہ نورانی مخلوق تھے، حضرت جبریل تھے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم یا اپنی مخلوق میں سے جسے چاہے جس صورت کے اختیار کرنے کا اختیار دے۔ تو ظاہر ہے کہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نوری مخلوق ہیں۔ جب حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بشری صورت میں جلوہ گر ہوئے، تو اس وقت بھی وہ حقیقت کے لحاظ سے نوری ہی تھے، اس وقت وہ بشر نہیں بن گئے، نوری ہی تھے، لیکن ان کا ظہور بشری لباس میں ہوا۔ اگر نور و بشر میں تضاد ہوتا تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بشری صورت میں تشریف نہ لا سکتے۔ اب ہم سنتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نورانیت و بشریت اس اعتبار سے احادیث مبارکہ کیا فرماتی ہیں؟ تو حدیث نمبر 1، احادیث اس میں بہت ہیں، لیکن چونکہ ہر ٹاپک پہ بہت تفصیل کی ضرورت نہیں، عام عوام کو سمجھانے کے لیے مختصر کافی ہوتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح بخاری میں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی دعا میں یہ کہا کرتے، اور یاد رکھیں کہ نبی کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور سید الانبیاء کی دعا تو ممکن ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ رد فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اپنی دعا میں یہ کہا کرتے، کیا؟ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمین نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا واجعل لی نورا۔ اے اللہ میرے دل اور میری آنکھوں میں نور پیدا کر دے، میری سماعت میں نور، میرے دائیں نور، میرے بائیں نور، میرے اوپر نور، میرے نیچے نور، میرے آگے نور، میرے پیچھے نور، اور میرے لیے ہر طرف نور ہی نور کر دے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ دوسری حدیث
امام بخاری کے استاذ الاستاذ، استاذ کے استاد، ڈائریکٹ بھی نہیں، دو استاد اوپر، عبد الرزاق صنعانی اپنی مصنف میں، مصنف عبد الرزاق مشہور کتاب ہے، بخاری اور مسلم سے بہت پہلے لکھی گئی، ٹھیک ہے، وہ اپنی کتاب مصنف عبد الرزاق میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان سے ایک طویل حدیث روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا هو نور نبیک یا جابر خلقہ اللہ الی آخر الحدیث، کہ اے جابر وہ تیرے نبی کا نور ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ تیسری حدیث امام حاکم اپنی مستدرک میں، مستدرک صحیحین میں عتبہ بن عبد السلمی سے صحیح سند کے ساتھ ایک طویل روایت بیان کرتے ہیں جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے وقت والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان مذکور ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ انی رأیت خرج منی نور اضاءت منہ قصور الشام، میں نے دیکھا کہ مجھ سے ایک نور ظاہر ہوا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت کے وقت کا واقعہ بیان کر رہی ہیں کہ اس وقت میں نے دیکھا کہ مجھ سے ایک نور ظاہر ہوا، جس نور کے سبب، اس کی روشنی اور اس کی چمک اور اس کی تاثیر کے سبب مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے ملک شام کے محلات مجھ پر روشن ہو گئے، جس کی برکت سے ماں کو یہ نورانیت ملی، خود اس بچے کی نورانیت کا کیا عالم ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ملک شام جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے اس زمانے میں تقریباً 30 دن کا، 1 مہینے کا سفر تھا جو اونٹوں پر اور گھوڑوں پر کیا جاتا تھا۔ تو اتنے فاصلے پر، اور آج بھی آپ دیکھیے کہ ملک شام سے اگر ہم مکہ مکرمہ جاتے ہیں یا جدہ جاتے ہیں بائی ایئر تو تقریباً 2-3 گھنٹے تو لگتے ہی لگتے ہیں بائی ایئر۔ تو اتنا دور کہاں ہے؟ اپنے کمرے میں، اپنے گھر میں، دیواریں، راستے میں پہاڑ، جنگلات، صحرا، جو بھی ہے سب رکاوٹیں ہٹ گئی، اور اس نور کی برکت سے جو آپ سے پیدا ہو رہا ہے، اس نور کی برکت سے، اس کی تاثیر سے، اس کی کرم فرمائی سے، اور اس کرم فرمائی سے جو اللہ تعالیٰ کا کرم اپنے حبیب پاک پر ہے، تو اس کرم کے صدقے ان کی والدہ پر بھی کرم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو ایسا روشن کر دیا کہ فرماتی ہیں کہ انی رأیت خرج منی نور اضاءت منہ قصور الشام، کہ اس نور کی برکت سے شام کے جو محلات تھے وہ میں مکہ مکرمہ میں اپنے گھر میں دیکھ رہی ہوں، ان کو یہاں سے دیکھ رہی ہوں، اتنے روشن ہوں۔ سبحان اللہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوہ طور پر اپنے دیدار کی ایک جھلک یا اپنی دیدار کی ایک تجلی فرمائی، جس کی تاب نہ لا کر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو گئے، زمین پر تشریف لے آئے، تو اس ایک جھلک کو جو اچانک نظر آئی اور اس کی وجہ سے تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے، اس کی تاثیر یہ تھی، اس نور کی تاثیر یہ تھی کہ فرماتے ہیں علماء کہ کئی میل دور اندھیری رات میں اگر کسی پہاڑ پر کوئی چونٹی چل رہی ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں اس دیدار کی وجہ سے یہ تاثیر پیدا ہو چکی تھی کہ اس چونٹی کو یہاں تک دیکھ لیتے کہ یہ اب کون سا قدم اٹھا رہی ہے۔ کئی میل دور اندھیری رات پہاڑ پر یا کسی دور جگہ پر اگر کوئی چونٹی چل رہی ہو تو اسے بھی آپ ملاحظہ فرما لیتے تھے، یہ تاثیر تھی آپ کی آنکھوں میں۔ تو بتائیے کہ جس پروردگار کو اس کے حبیب اعظم، حبیب پروردگار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی رات جا کر بنفس نفیس اس کا دیدار کرتے ہیں، جس کی شہادت، جس کی گواہی خود پروردگار قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ تو اس تاثیر کا کیا عالم ہوگا جو ایک جھلک دیکھنے کی یہ تاثیر ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں،
تو جس نے جی بھر کے دیدار کیا ہو رب تبارک و تعالیٰ کا، اس کی آنکھوں کی تاثیر، اس کی نورانیت کا کیا عالم ہوگا۔ سبحان اللہ، سید الانبیاء۔ تو یاد رکھیے کہ ہمیشہ جو افضل و اعلیٰ ہوتا ہے، جو بڑا افسر ہوتا ہے، بڑا سید اور بڑا سردار ہوتا ہے، اس کے فضائل، اس کی خصائص، اس کے اوصاف اپنے سے نیچے والوں سے ہمیشہ زیادہ ہی ہوا کرتے ہیں، ورنہ پھر اعلیٰ و افضل ہونے کا کیا مقصد ہوا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سید الکائنات ہیں، سید الانبیاء ہیں، سید الرسل ہیں، ان کے فضائل تمام انبیاء علیہ السلام سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ خیر، حدیث نمبر 4، امام دارمی، امام ترمذی اپنے شمائل میں، اور امام بہقی اور امام طبرانی معجم اوسط میں، امام بہقی بھی روایت کرتے ہیں اور امام طبرانی معجم اوسط میں، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم افلجت ثنیتین اذا تکلم رؤی کالنور یخرج من بین ثنایاہ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ثنایا شریف یعنی سامنے کے اوپر والے 2 دانت اور نیچے والے 2 دانت یہ تھوڑے سے کشادہ تھے، ان کے بیچ میں تھوڑا سا گیپ تھا۔ جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم کلام فرماتے، گفتگو فرماتے، تو سامنے والے کو دیکھنے میں دانتوں سے جھلکتا ہوا نور دکھائی دیتا تھا۔ حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں الجملۃ الشرطیہ خبر ثان لی کان والتقیید به لظہور النور الحسی والمعنوی۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو نور جس کی بات حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں، وہ نور جو ہے وہ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھنے والے کو جو نظر آ رہا ہے یہ نور معنوی نہیں ہے، یہ نور حسی ہے جو نظر بھی آتا ہے۔ یعنی معنوی تو ہے ہی ہے، لیکن ساتھ میں حسی بھی ہے جس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ حدیث نمبر 5، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه، کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم جب مسرور ہوتے، آپ سرور میں ہوتے، خوش ہوتے، تو آپ کا چہرہ ایسا چمکتا کہ گویا چاند کا ٹکڑا ہے، اور ہم حضور کی خوشی کو جان لیتے تھے حضور کے چہرے کو دیکھ کر کہ آج حضور بڑے خوش ہیں۔ حدیث نمبر 6، امام دارمی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں قلت للربیع بنت معوذ بن عفرہ صفی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت یا بنی لو رأیتہ رأیت الشمس طالعہ، کہ میں ابو عبیدہ نے ربیع سے گزارش کی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیجئے، حضور کا حلیہ بیان کیجئے کہ حضور کیسے تھے، ان کا چہرہ کیسا تھا، ان کا حسن و جمال کیسا تھا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے بیٹے، اگر تم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے تو کہہ اٹھتے کہ گویا سورج نکل آیا ہے، ایسا چمکتا ہوا چہرہ تھا۔ یہ صحابہ کے، یہ ہو گئی احادیث۔ اب ہم سنتے ہیں امت کے اکابر علماء کے اقوال کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نورانیت کے حوالے سے وہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ جلیل القدر امام حضرت امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ اعتراض کرو کہ ایک حدیث میں آیا اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، ایک حدیث میں تو یہ آیا، اور دوسری روایت میں آیا کہ اول ما خلق اللہ العقل، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا فرمایا، تو ان دونوں میں تطبیق کیسے کریں گے، ایک حدیث دوسرے کے مخالف ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جواب یہ ہے کہ ان دونوں حدیثوں کا مطلب ایک ہی ہے، کیونکہ حضور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حقیقت کو کبھی عقل اول سے بھی تعبیر کر دیا جاتا ہے اور کبھی نور سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی نور ہو یا عقل اول ہو، دونوں ایک ہی بات ہے، دونوں حدیثوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں۔ وقال سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما كان احد احب الی من رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ولا اجل فی عینی منہ وما كنت اطیق ان املا عینی منہ اجلالا له ولو سئلت ان اصفه ما اطقت لانی لم اکن املا عینی منہ۔ صحابی رسول حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے
نزدیک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخص محبوب نہیں، اور نہ ہی میری نگاہوں میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی حسین و جمیل ہے۔ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس چہرے کو، یہ اصل بات ہے جو سمجھانا چاہ رہے ہیں، مقدس چہرے کو اس کے جلال و جمال، اس کی خوبصورتی، اس کی چمک دمک کے سبب جی بھر کر دیکھنے کی تاب ہی نہیں رکھتا تھا۔ ایسا حسین و جمیل اور ایسا چمکتا ہوا چہرہ تھا۔ اگر کوئی مجھ سے حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کے محامد و محاسن بیان کرنے کو کہے تو میں ایسا نہیں کر سکوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن جہاں آرا کی چمک دمک کے سبب میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کبھی آنکھ بھر کر دیکھا ہی نہیں۔ قال الامام السخاوی لا ظل لشخصه في شمس ولا قمر لانه كان نورا۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کا سایہ نہ سورج میں تھا نہ چاند میں، اس لیے کہ آپ نور ہیں، اور نور سے یہ روشنیاں آر پار ہو جایا کرتی ہیں، سایہ نہیں بنا کرتا۔ وقال الملا علی قاری واما نوره فهو في غاية من الظهور شرقا وغربا واول ما خلق الله نوره وسماه في كتابه نورا۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نور محمدی شرقاً غرباً خوب ظاہر تھا، شرق و غرب یعنی مشرق و مغرب کے اعتبار سے ہر طور پر خوب ظاہر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا، اور قرآن پاک میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا نام نور رکھا۔ وہی آیت پاک اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ وقال ايضا وقال بعض الصوفیہ اکثر الناس عرفوا اللہ وما عرفوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لأن حجاب البشریت غطت ابصارهم۔ کہ آپ حضرت مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ بعض صوفیہ نے یہ فرمایا کہ اکثر لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا مگر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہ پہچان سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بشریت کے پردے نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال رکھا تھا، اور بشریت خالص بشر ہو، نورانیت نہ ہو تو صحیح طور پر حضور کا دیدار ممکن نہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حق جل جلالہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسم گرامی انتہائی روشن اور منور ہونے کی بنا پر نور اور سراج منیر رکھا۔ فرمایا یا ایھا الذین وشاہدا ومبشرا ونذیرا، تو اس میں یہی فرمایا وہ سراج منیرا کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ وہ آیت پاک مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہی، لیکن وہ مشہور و معروف آیت ہے، اکثر ہم تلاوت کرتے رہتے ہیں لیکن اس وقت ذہن میں نہیں آ رہی۔ خیر، تو اس میں فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ سراج منیر ہیں، روشن سورج ہیں۔ تو ایسا کیوں فرمایا؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نور اور سراج منیر رکھا۔ کیوں؟ اس بنیاد پر کہ انتہائی روشن اور منور آپ کی ذات ہے۔ حضور اکرم اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قرب و وصال حق کا طریقہ روشن اور ظاہر ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جمال و کمال سے آنکھوں میں بینائی اور روشنی حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے یقیناً تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ایک نور اور روشن کتاب، یعنی اسی آیت کی تفسیر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بھی اسی طرح فرما رہے ہیں۔ پھر حضرت شیخ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سر سے قدم تک نور ہی نور ہیں، کہ حیرت کی آنکھ آپ کے جمال با کمال میں خیرہ رہ جاتی ہے، چندھیا جاتی ہے۔ جیسے سورج کو ہم دیکھتے ہیں آنکھیں واپس پلٹ کے آ جاتی ہیں، دیکھ نہیں پاتی، تو آنکھیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جمال با کمال میں خیرہ رہ جاتی ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاند اور سورج کی طرح منور و روشن ہے، اور اگر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بشریت کی چادر اوڑھے نہ رہتے تو کسی کو دیکھنے کی طاقت نہ ہوتی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا ادراک کسی سے ممکن نہ ہو پاتا۔
ونقل الشاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فی وصف نور نبینا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال جمالی مستور عن اعین الناس غیرة من اللہ ولو ظہر لفعل الناس اکثر مما فعلوا حین رأوا یوسف. کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے والد، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کی توصیف میں، اس کی تعریف میں حدیث نقل کرتے ہیں اپنی کتاب میں. کتاب کا نام ہے الدر الثمین فی مبشرات النبی الامین. حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ میرا حسن و جمال لوگوں کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے، رب تعالیٰ کی غیرت کے سبب. اللہ تعالیٰ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اور اپنے لیے اس نے آپ کو خاص کر رکھا ہے، اس کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ سب لوگ جی بھر کے حضور کو دیکھ پائیں اور حضور پر اپنی نظر ڈال سکیں. تو رب تبارک و تعالیٰ کی غیرت کے سبب یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حدیث پاک نقل کر رہے ہیں اور حضور کا فرمان بتا رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میرا حسن و جمال لوگوں کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے. کیوں؟ رب تعالیٰ کی غیرت کے سبب. اور اگر ظاہر ہو جائے تو لوگ اس سے زیادہ کچھ کر ڈالیں جتنا کچھ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھتے وقت کیا تھا. یعنی اپنی آنکھیں، اپنی جو ہے وہ انگلیاں کاٹ دی تھی. اللہ. حضرت استاد زمان مولانا حسن اعلی حضرت کے بھائی شعر لکھتے ہیں کہ ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم میں، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو. اگر حضور اپنی حقیقت کے ساتھ ظاہر ہو جائیں تو کون ہے جو حضور کو دیکھ سکے؟ کسی میں اتنی ہمت نہیں، تاب نہیں. ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو. یہ درس ہمارا ہو گیا آج کا کمپلیٹ. اس کا خلاصہ ہم بیان کرتے ہیں کہ جن روایت میں یہ بات آئی کہ فلاں چیز پہلے پیدا کی گئی اور فلاں چیز پہلے پیدا ہوئی، تو پہلے ہونے کے معنی اس چیز کا اپنی طرح کی چیزوں سے پہلے ہونا ہے. یعنی جیسا کہ حضرت علامہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ان حدیثوں میں کسی حدیث میں بتایا کہ فلاں چیز سب سے پہلا پیدا ہوئی، کسی حدیث میں بتایا فلاں چیز سب سے پہلا پیدا ہوئی. تو اب آپس میں ان حدیثوں کو ہم کیسے ملائیں کہ ٹکراؤ بھی نہ رہے اور بات بھی ٹھیک ہو جائے؟ تو مولا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں تعویل یہ کی جائے گی کہ امور مذکورہ یعنی قلم، عقل اول، نور، روح اور عرش، ان میں سے ہر ایک اپنی جنس کے افراد میں سے پہلے ہے. لہذا قلم، وہ قلم جس کا تعلق لوح محفوظ سے ہے، تو وہ قلم دوسرے اقلام سے پہلے پیدا کیا گیا، اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا نور تمام انوار سے پہلے پیدا کیا گیا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا. اور ایک روایت میں ہے روحی، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میری روح کو پیدا فرمایا. تو ان دونوں کا معنی ایک ہی ہے، کیونکہ ارواح بھی ایک نور ہی ہیں. گویا یوں کہیے کہ اول ما خلق اللہ من الارواح روحی، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میری روح کو پیدا فرمایا. امام ترمذی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، صحابہ نے عرض کی کہ کب سے آپ کے لیے نبوت ثابت ہوئی، کہ یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں، نبوت آپ کو کب ملی؟ تو ارشاد فرمایا وآدم بین الروح والجسد، کہ مجھے نبوت اس وقت مل چکی تھی کہ ابھی حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، میری نبوت اس وقت بھی ثابت تھی. کیا مطلب؟ کہ ابھی ان کے جسم میں روح نہیں پھونکی گئی تھی، پروسیس میں تھے، اور اس سے پہلے بھی مجھے نبوت دے دی گئی تھی، میں اس وقت بھی نبی تھا. کنت نبیا وآدم بین الماء والروح، بین الماء والروح، اور فرمایا بعض روایتوں میں کہ وہ بین الروح والجسد، جیسا کہ یہاں ترمذی شریف کی حدیث ہم نے نقل کی ہے. تو کیا پتہ چلا اس اعتقاد؟ اب یہ ساری آیات بھی آپ نے سن لی، ان آیات کی تفسیر بھی آپ نے سن لی علماء سے، پھر احادیث بھی سن لی، پھر علماء کے اقوال بھی سن لیے. تو اب اس سے ثابت کیا ہوا
اس اعتقاد اور نظریے کو بدعت اور باطل سمجھنا یہ سراسر زیادتی ہے اور گمراہی کا ثبوت دینا ہے۔ اچھا، جو لوگ اس موضوع کو مزید تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں ان کو ہم کچھ کتابیں بتا دیتے ہیں، اگر چاہیں تو وہاں رجوع کریں۔ امام اہل سنت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 مفصل رسالے ہیں اس موضوع پر، جن میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نورانیت کو دلائل کے ساتھ انتہائی مفصل انداز میں ثابت کیا ہے۔ پہلا رسالہ ہے صلاۃ الصفا فی نور المصطفیٰ، دوسرا ہے نفی الفیع عمن بنورہ انار کل شیء، تیسرا ہے قمر التمام فی نفی الظل عن سید الانام، چوتھا ہے ہدى الحیران فی نفی الفیع عن سید الاکوان۔ اور حضرت علامہ محمد حسین شوق رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے النور والضیاء، اور حضرت علامہ عنایت اللہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے رسالہ نور، اور حضرت علامہ پیر محمد قاسم مشوری رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے ہدیۃ الابرار فی ان المصطفیٰ نور الانوار، فی ان المصطفیٰ نور الانوار۔ ان کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نورانیت اور آپ کی تجلیات کے فیض و برکات سے ہم سب کے دلوں کو، ظاہر کو، باطن کو منور فرمائے، ہمیں عقیدہ اہل سنت و جماعت اعتقاد حسن پر قائم اور دائم رکھے، ہماری نسلوں میں بھی کبھی کوئی بد مذہبی جگہ نہ پائے، ہمارے بچوں کو، ہماری اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے عزیز رشتہ دار، دوست احباب، جان پہچان والے سب کو پروردگار عالم عقیدہ سلیمہ، عقیدہ اہل سنت و جماعت پر، اعتقاد حسن پر استقامت اور دوام عطا فرمائے اور اس نعمت کو کبھی زوال نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔